اس 2 روزہ سیمینار کے پہلے تکنیکی سیشن میں میں شفیع ایوب آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اشتراک سے اس 2 روزہ سیمینار کے افتتاحی تقریب کے بعد یہ پہلا تکنیکی سیشن ہے جس کی صدارت فرمائیں گے ممتاز شاعر جناب چندربھان خیال اور ممتاز دانشور اسکالر پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب. میں سب سے پہلے محترم چندربھان خیال صاحب اور پروفیسر قاضی افضال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ جلوہ افروز ہوں. قومی کونسل کے کارکنان سے گزارش ہے کہ آپ دونوں حضرات کو ڈائس پہ آئیں. پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، محترم چندربھان خیال صاحب. آج کے اس سیشن میں جن 5 حضرات کو مقالے پڑھنے ہیں انہیں ڈاکٹر نصیب علی صاحب، جناب معصوم عزیز کاظمی صاحب، پروفیسر اخلاق آہن صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب اور پروفیسر عین تابش صاحب. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جناب پروفیسر احمد محفوظ صاحب باقی مہمانوں کو ساتھ لے کر ڈائس پہ تشریف لائیں. آپ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، آپ یہاں جلوہ افروز ہوں. یہ خلیل صاحب کو ایک کرسی دے دیجئے تاکہ یہ بیٹھ جائیں اطمینان سے. ماشاءاللہ اکیلے وہ جی نہ رکھو کان نظم شاعرانے حال پر اتنے، چلو ٹک میر کو سننے کی موتی سے پروتا ہے. میر کے حوالے سے اس 2 روزہ سیمینار کے پہلے تکنیکی سیشن میں جن 5 مقالہ نگار حضرات کو مقالے پڑھنے ہیں ان میں سے 4 ڈائس پہ تشریف لا چکے ہیں. آج کے اس سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں جناب چندربھان خیال اور پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب. درمیان میں آپ سے کچھ باتیں ہوتی رہیں گی. اور یہ جو 5 مقالہ نگار حضرات ہیں مجھے ایسا کہا گیا ہے کہ ان کے تعارف میں بہت کچھ نہ کہوں، 2-4 جملے سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان 5 کو میں ذاتی طور پہ اتنا جانتا ہوں کہ ان کے بارے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. لیکن یہ نصیب صاحب ابھی چونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے معصوم عزیز کاظمی صاحب، آپ سبھی واقف ہیں کہ معصوم صاحب گیا سے تشریف لائے ہیں. پولیس کے بڑے آفیسر تھے، آئی جی کے رینک سے ریٹائر ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کو انہوں نے پڑھنے پڑھانے کے لیے اور لکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا. پٹنہ گیا اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسکولی تعلیم انہوں نے جامعہ کے اسکول سے حاصل کی تھی اس زمانے میں. معصوم صاحب اس عمر میں فعال ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں اور ہندوستان کے یا ہندوستان کے باہر بھی اردو کے بہت سے رسائل میں جو معیاری رسائل ہیں ان میں ان کے مضامین تواتر سے شائع ہوتے رہتے ہیں. اپنے پولیس افسری کے پہلے کے زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا جب وہ بڑے اپنے زمانے کے بڑے کر و فر والے پولیس آفیسر شمار کیے جاتے تھے، بڑے جلوے تھے ان کے. ریٹائرمنٹ کے بعد خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے گیا کہ اس دھرتی کو جہاں سے بھگوان بدھ کو گیان پراپت ہوا تھا
وہاں سے گیان کی ایک دریا بہانے کا کام معصوم عزیز کاظمی صاحب کر رہے ہیں۔ میر اور عہد میر پہ آج وہ مقالہ پیش کریں گے۔ مجھ سے منتظمین نے کہا ہے کہ پہلے ہی میں یہ عرض کر دوں کہ مقالہ نگار چونکہ ان کے مقالے اس کتاب میں چھپ چکے ہیں، اس کا اجرا عمل میں آیا، تلخیص پیش کر دیں، انہیں 10 سے 12 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ ناظم کے لیے اچھا نہیں لگتا جب وہ پرچی کسی مقالہ نگار کو پیش کرتا ہے، پرچی پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو تو تمام لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پہ یہی لکھا ہوگا کہ مقالے کو مختصر کیجیے، تو مجھے کسی کو بھی پرچی دینے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس لیے میں ایک مرتبہ پہلے ہی سب سے عرض کرتا ہوں کہ 10 سے 12 منٹ 13 منٹ میں اپنا مقالہ ختم کر لیں۔ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ معصوم عزیز کاظمی صاحب تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈائس پہ جلوہ فروز تمام معزز حضرات، خواتین و حضرات، تعارف میں بتا دیا گیا ہے کہ میں محکمہ پولیس سے وابستہ رہا ہوں، اور عام خیال یہ ہے کہ پولیس کا ادب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ خیال خام ہے یا صحیح ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ شمس اقبال کی محبت ہے کہ انہوں نے وہاں مدعو کر لیا۔ ایک میر و عہد میر پر مقالہ میں نے لکھا ہے جو کافی طویل ہے، لیکن حکم ہے کہ صاحب اس کا اقتباس پڑھا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ 12 منٹ کے اندر اسے ختم کر دوں۔ علی ابراہیم کے تذکرے گلزار ابراہیم میں، جس کا ترجمہ فیض علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے اردو میں کیا ہے، میر کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے۔ میر تخلص نہم نامی اس نگین خاتم سخن کا آفرینی کا میر محمد تقی ہے، متون اگروآباد کے ہیں۔ سراج الدین خوارزو تخلص آپ کے کچھ رشتہ داروں میں دور کے تھے۔ ابتدائے سخن شعور سے پرورش انہوں نے دارالخلافہ شاہجہاں آباد میں پائی، اور خان مذکور کی صحبت سے نظم ریختہ کی کیفیت باریکیوں کے ساتھ اٹھائی ہے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات آج تک پائے ثبوت نہیں پہنچ سکی کہ میر کو خدائے سخن کا ذات کس نے بخشا۔ خلیق انجم نے میر کے خدائے سخن ہونے کے متعلق درج ذیل الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔ ہم نے میر کو خدائے سخن کا خطاب تو دے دیا ہے، لیکن میر کے حوالے سے اس خطاب کے مدلل توجیہ آج تک پیش نہیں کی جا سکی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ خدائے سخن کی اصطلاح کس نے وضع کی اور کس نے میر کو خدائے سخن کے خطاب سے نوازا؟ غالب کو خدائے سخن کیوں نہیں کہا گا، یہ سوال ہنوز قائم ہے۔ بابائے اردو عبدالحق کا میر کے بارے میں خیال درج ذیل ہے۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی شوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام زبان فارسی میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل کرنا ہوگا۔ شمس الرحمن فاروقی نے میر کے خدائے سخن ہونے کی اصطلاح کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ چند اہم سوال کھڑے کیے ہیں۔ ایک مفروضہ میر کا خدائے سخن ہونا ہے۔ جو لوگ میر کو غالب پر فوقیت دینا چاہتے ہیں وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آخر میر کو خدائے سخن کہا جاتا تو کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر کچھ لوگوں نے کسی شاعر کو خدائے سخن کہہ دیا تو اس بات کا ثبوت نہیں کہ واقعی خدائے سخن ہے۔ میر کو اپنی صلاحیت، عظمت، مقبولیت اور زماندانی کا احساس تھا۔ وہ اپنے اشعار میں سادگی، سلاست، برجستگی، نغمگی، نقطہ سنجی اور معنی افرینے سے آشنا تھے۔ وہ اپنے شعری ہنرمندی اور برتری کے بھی قائل تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے، سارے عالم پہ ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سے دھنیے گا۔ درد و غم جما کر اپنا دیوان مرتب کرنے والے میر کی عظمت اور اہمیت کا احساس نہ صرف ان کے ہم اثر بلکہ ہر دور کے معتبر اور اہم شعراء نے بھی کیا ہے اور نذرانۂ عقیدت پیش کیا ہے۔ اے مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، بھاپتا ہے انداز سخن میر کے منہ پہ۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ،
آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں، نرالی سب سے اپنی روش ایسے افتہ، لیکن کبھی دل میں ہوائے سے شیوا ہوائے میر پھرتی ہے۔ میر کی شعری سرمایہ امتیازات پر کافی خامہ فرسائی ہو چکی ہے۔ بارہا میر کے 72 نشتروں کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ 72 نشتر کیا ہیں، یہ سوال ہنوز قائم ہے۔ یہ بات بھی بہت شدت سے پیش کی جاتی ہے کہ میر نے غم جانا کو غم دوروں پر ترجیح دی اور غم حیات کو غم کائنات بنا دیا۔ ان کی شاعری کا دائرہ مقامی نہیں، آفاقی اور کائناتی ہے۔ میر بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، اور غزل میں آفاقی اور کائناتی شاعری کے امکانات کتنے ہیں، یہ نقطہ غور طلب ہے۔ میر نے غزل کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، نعت، منقبت، سلام، قطع، رباعی، ہجویات، واسقوت، مخمس میں تمائز کی۔ نثر میں بھی میر کی تخلیقات قابل لحاظ ہیں، لیکن ان کا تخلیقی جوہر سب سے زیادہ غزل میں نمایاں ہوا ہے۔ اسکپ کر رہے ہیں اس کو۔ میرا مقالہ میر اور اہل میر پر ہے، اس لیے کچھ وضاحت کے بارے میں۔ دلی پہ نادر شاہ کا جب حملہ ہوا اس وقت میر دلی مقیم نہ تھے۔ وہ جب دلی وارد ہوئے اس وقت نادر شاہ کے حملے کے اثرات سماج کے ہر طبقہ اور گوشے پر مرتب ہو چکے تھے۔ عالم انتخاب دلی جل کر خاک ہو چکی تھی، ثنا خان دلی مرثیہ خان دلی بن چکے تھے، معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ کوئی بھی فنکار، ادیب، شاعر، مصوری یا موسیقار شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے جذبات، احساسات، تجربات کے علاوہ اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔ میر دلی میں اپنے قیام کے دوران جن مصائب و آلام، رنج و غم و بحران کا شکار ہوئے، اس کا فنکارانہ اظہار ان کی شاعری میں ہوا ہے۔ دلی میں میر کا قیام 1740 سے 1782 تک رہا۔ اس عرصے میں انہیں اپنی شاعری اور دیگر ادبی کاوشوں کے بنا پر غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن محرومی و نامرادی بھی ان کی زندگی کا حصہ بنی۔ اپنے مزاج کی وجہ کر وہ اختلاف، غلط فہمی اور مارکائی سے ہمیشہ روبرو ہوئی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا خیال ہے میر اپنے حد کا سب سے بڑا نوحہ خواں ہے، اور اپنے ذات کا نوحہ خواں ہے۔ اس کی ذات کے نوحے محض ذاتی مسائل کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کے عہد کے آشوب کا گہرا عکس ہے۔ دلی کے حالات روز بروز ناگفتہ بے ہوتے جا رہے تھے۔ اشرافیہ طبقہ زیادہ پریشان تھا، میر بھی ان حالات سے ازحد پریشان رہے، لیکن انہوں نے اپنی تخلیقی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ سعادت خان برہان الوقت کا قائم کردہ ابد کے فرمانروا آصف الدولہ نے سودے کی وفات کے بعد میر کو 1782 میں لکھنؤ منتقل ہونے کی صلاح دی۔ میر اپریل 1782 میں لکھنؤ منتقل ہو گئے اور آصف الدولہ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ انہیں درباری شاعر کا درجہ عطا کیا گیا اور ماہانہ تنخواہ 200 روپے مقرر کی گئی۔ لکھنؤ میں میر کے رکھ رکھاؤ، نشست و برخاست، لباس اور انداز گفتگو پر ایک مشاعرہ میں کچھ لوگوں نے تمسخرانہ انداز اختیار کیا۔ میر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے درج ذیل اشعار کہہ کر ان لوگوں سے اپنا تعارف کرایا۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کر ہنسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب بھی جہاں روزگار کے، جس کو ملک نے لوٹ لیا ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسے اجڑے دیار کے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ میر کے زندگی کے آخری ایام میں اپنے دختر اور فرزند کی موت کا غم جھیلنا پڑا۔ ان حالات اور زندگی کے دیگر اعلام نے میر کے صحت پر برا اثر ڈالا۔ پہ در پہ بیماری سے میر صحت کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے۔ قبض سے مرض کی نجات کے لیے انہیں جلاب دیا گیا اور تاب نہ لا کر وہ 21 دسمبر 1810 کو دنیا سے کوچ کر گئے۔ میر کی شاعرانہ عظمت اور بلند ادبی مرتبہ سے کسی طرح کے اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ میر کی نزہت خیالی، معنی آفرینی، سادگی، روانی، اعجاز و اختصار، نغمگی و آہنگ ایسے اوصاف ہے جو ان کی شاعری کو منفرد اور ممتاز بناتے ہیں۔ ان کا غم انگیز وجدان اور سوزگار ذہن و دل پر دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان کے کلام میں اخلاقی و حکیمانہ موضوعات کی بھی کمی نہیں۔
غزل میں محاوروں اور ضرب مثال کو اتنی ہنرمندی سے برتا ہے کہ اس سے زبان اور شعری لغت میں استحکام پیدا ہوا۔ ان کی شاعری کا جادو ہر کسی کے سر کو کڑ کے بولتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے، میر صاحب کو شگفتگی یا بہار، عیش و نشاط کبھی نصیب نہ ہوا۔ وہی قسمت اور مصیبت کا غم جو ساتھ لائے تھے ان کا دوبارہ سناتے چلے گئے۔ وہ آج تک دلوں میں اثر اور سینوں میں درد پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کلام صاف کہہ دیتا ہے کہ جس دل سے نکل کر آیا ہے وہ غم و درد کا پتلا نہیں، حضرت اندوہ کا جنازہ تھا۔ کلیم الدین احمد بھی محمد حسین آزاد کی تائید کرتے ہوئے اردو شاعری پہ ایک نظر میں لکھتے ہیں، میر وہی داخلی و خارجی اثرات قبول کرتے ہیں جو ایک خاص رنگ کے یعنی درد و غم کا نمونہ ہوتے ہیں۔ مسحور و متسم اثرات میر کو پسند نہ تھے۔ ان کی پزمردہ دلی، شگفتہ جذبہ یہ شاد و کام خیال کی طرف مائل نہ تھی۔ ان نقدوں کے علاوہ اہل علم کی کثیر تعداد بشمول حالی عبدالحق میر کو مجسم درد ان کی شاعری کو ان کے خط کا آئینہ قرار دیتے ہیں۔ حالیہ کچھ برسوں میں کچھ ذیل منظرات نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ میر کے کلام کو ان کے ذات کے اظہار اور ان کے عہد کے بیانیہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کی تعداد میں جو منکرانہ تعویلیں پیش کی جاتی ہیں وہ جانبدارانہ ہیں۔ ان میں حق پرستی سے زیادہ خود پرستی کا عنصر غالب ہے۔ میر بنیادی طور پر اپنے ذات کا ترجمان اور اپنے حد کا نوگر تھا۔ ان کا شاعری ایک ایسا نگار خانہ ہے جہاں رنگ کے عارفانہ، حکیمانہ، عاشقانہ اور رندانہ اشعار سے قاری آشنا ہوتا ہے اور میر کے اس دعوے کو ثابت کرتا ہے، تاحش جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ معصوم عزیز کاظمی صاحب۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تاحشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اس با کمال شاعر نے کیا خوب کہا تھا۔ اس بات کے لیے بھی شکریہ کہ آپ نے وقت مقررہ میں اپنا مقالہ مکمل کر لیا۔ اگلے مقالہ نگار کو بلانے سے پہلے 2-3 باتیں بہت مختصر عرض کر دوں۔ ابھی افتتاحی سیشن میں پروفیسر احمد محفوظ صاحب نظامت کر رہے تھے اور یہاں ان کے ساتھ میں ایک بڑے خوبصورت سے سفید بالوں والے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر شمس اقبال، قومی کونسل کے ڈائریکٹر۔ 1996 کی بات ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل میں یہ دونوں دوست وہاں بیٹھے تھے اور میر پہ باتیں کر رہے تھے۔ اور شمس اقبال بہت اچھے سنگر ہیں، بہت اچھے گلوکار ہیں۔ احمد محفوظ کی فرمائش پہ میر کی غزل سنائی تھی انہوں نے۔ یہ بات 1996 کی ہے۔ اس وقت سے میر اور میریات کے حوالے سے، میر فہمی کے حوالے سے، میر شناسی کے حوالے سے، وہ سید عبداللہ ہوں، حضرت مہانی کی بات ہو، جعفر علی خان اثر کی بات ہو، ناصر کاظمی کی بات ہو، یا نثار احمد فاروقی اور خواجہ احمد فاروقی کی بات ہو، یا شمس الرحمن فاروقی کی بات ہو، ایک اہم نام اس میں 2 اہم نام بلکہ اس وقت ڈائس پہ موجود ہیں، جس میں پروفیسر قاجی افضال صاحب آج کی صدارت فرما رہے ہیں اور اگلے مقالہ نگار پروفیسر احمد محفوظ ہیں۔ ابھی افتتاحی تقریر میں حاجی جمال صاحب میر کی سادگی اور پرکاری کی بات کر رہے تھے۔ پروفیسر احمد محفوظ صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مقالے کا موضوع ہے میر کی سادگی میں پرکاری۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر احمد محفوظ کو کے مقالے کے لیے میں بھی اس کی پابندی کروں گا 12-13 منٹ، یا ہو سکتا ہے 1-2 منٹ، لیکن پورا پیپر چھوڑ دوں گا صدور مکرم کی اجازت سے۔ میر کی سادگی میں پرکاری۔ میر کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں جو باتیں بہت شدت کے ساتھ کہی جاتی رہی ہیں، ان میں سادگی اور سلاست کی صفت کو سب سے زیادہ موضوع گفتگو بنایا گیا ہے، اور ان میں بھی سادگی کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر تذکروں میں کلام میر کی سادگی کا بیان بہت کم ہوا ہے۔ اس کی جگہ ہمیں تذکروں میں مضمون تازہ، معنی بیگانہ اور صفائی بیان وغیرہ کا ذکر تواتر کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا کہ میر کے کلام کو سادہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کی سادگی کی شہرت محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کی مرہون منت ہے۔ اس ضمن میں آزاد کا بیان ملاحظہ اور اقتباس
ان کا یعنی میر کا صاف اور سلجھا ہوا کلام اپنی سادگی میں ایک انداز دکھاتا ہے اور فکر کو بجائے کاہش کے لذت بخشتا ہے، اسی واسطے خواص میں معزز اور عوام میں ہر دل عزیز ہے۔ اقتباس کرنا۔ اسی کے ساتھ آزاد کا ایک بیان اور بھی دیکھتے چلیں، جس میں سادگی کا ذکر براہ راست تو نہیں ہوا ہے، لیکن سادگی اور سلاست کی طرف اشارہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں، میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر دیتے ہیں۔ درج بالا دونوں اقتباس کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں میر کے کلام کی سادگی کو بہت زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں کہ میر کی سادگی پر آزاد کا اصرار بیجا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم اس حقیقت سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ یہاں محمد حسین آزاد نے میر کی سادگی سے متعلق محض آدھی سچائی ہی ظاہر کی اور آدھی چھپا لی ہے۔ میر کا صاف اور سلجھا ہوا کلام اپنی سادگی میں ایک انداز دکھاتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ان کے اس فقرے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ انداز کیا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ میر کا کلام عام طور سے سادہ اور سلیس سمجھا گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سادگی ہمیں ان کے کلام کی اوپری سطح پر نظر آتی ہے، جس کی طرف اشارہ بھی ہوا۔ دراصل آب حیات میں بیان کردہ آدھی حقیقت کو مکمل صورت میں قدرت اللہ شوق نے اپنے تذکرے طبقات الشعراء زمانے تصنیف 1774-75 میں آزاد سے 100 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اس تذکرے میں میر سے متعلق شوق کا بیان ملاحظہ ہو۔ اقتباس کا وہ جملہ میں صرف آخری پڑھ دیتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چند سادہ گو است اما در سادہ گوئی، تہداریو پرکاریے او ظاہر و نمودار است۔ یہ 1880 سے 100 سال پہلے 1774-75 میں قدرت اللہ شوق نے کہا۔ جیسا کہ ظاہر ہے اس اقتباس کے ابتدائی جملوں میں میر کے مرتبے کی بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کی بنیادی صفات، مثلا زبان و بیان کی خوبی اور مضامین رنگی کی تلاش وغیرہ کا بیان ہوا ہے، اس کو میں نے پڑھا نہیں، لیکن اقتباس کا آخری جملہ یعنی میر اگرچہ سادہ گو ہیں، لیکن اس سادہ گوئی میں بھی ان کی تہداری اور پرکاری نمایاں ہے۔ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے کہ اس سے کلام میر کی سادگی کی حقیقت پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ قدرت اللہ شوق کے مذکورہ بالا جملے کی روح سے میر کی سادگی کے ساتھ دو صفات وابستہ ہیں، ایک تہداری، دوسری پرکاری کی صفت۔ یہاں تہداری سے شعر میں معنی کی پہلوداری اور کثرت معنی مراد ہے، اور پرکاری سے شعر کی دلکشی مراد لی گئی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ سادہ اور پرکار ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں، یعنی جہاں سادگی ہوگی وہاں پرکاری نہیں ہوگی۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ سادہ اور پرکار کے الفاظ غزل میں معشوق کی صفت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ میر کا شعر ہے، آنکھ مستی میں کسو پر نہیں پڑتی اس کی، آنکھ مستی میں کسو پر نہیں پڑتی اس کی، یہ بھی اس سادہ و پرکار کی ہوشیاری ہے۔ تو یہاں واضح ہے کہ یہاں پرکار کا لفظ عیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو معشوق کی بہت نمایاں صفت ہے، لیکن جب سادہ اور پرکار کی صفت کو شعر سے وابستہ کرتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ سادہ شعر اسے کہتے ہیں جس میں کوئی بات سیدھے سادے انداز میں زبان و بیان کی دلکشی کے بغیر کہی جائے، اور پرکار شعر سے مراد یہ ہے کہ اس میں رنگینی کی صفت ہو، یعنی زبان و بیان کے مختلف وسائل کے استعمال سے شعر میں دلکشی پیدا کی گئی ہو۔ بہار عجم میں سادہ کے معنی بے نقش درج ہیں، بے نقش، اور پرکار کو سادہ کا مقابل کہا گیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام کی پرکاری سے مراد کلام کا نقش و نگار سے مزین ہونا ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کلام کے بارے میں خود میر صاحب کے خیالات کیا ہیں ان کو بھی سامنے رکھ لیا جائے۔ اپنے تذکرے نکات الشعراء کے اختتام پر جہاں انہوں نے ریختہ کی قسمیں بیان کی ہیں، وہاں چھٹی اور آخری قسم کو انداز کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اسی کو اختیار کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں میر کے الفاظ درج ذیل ہیں، ششم انداز است کہ ما اختیار کردہ ایم و عام وحیط ہما صنعت ہاست،
تجنیس و ترسیع و تشبیہ و صفائے گفتگو و فصاحت و بلاغت و ادابندی و خیال وغیرہ ای ہما ہا در ضمن ہمیس و فقیر ہم از ہمی وطیرہ محظوظم۔ اس اقتباس میں میر نے ہما صنعتہ کہہ کر ان تمام وسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے جن سے کلام میں مضمون و معنی کی بندش کے ساتھ لطف اور حسن و دلکشی کے پہلو پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب اسی روشنی میں میر کے درج ذیل شعر دونوں شعر پڑھے جا چکے ہیں، اگرچہ سہل ہیں پر دیدنی ہے ہم بھی میر، ادھر کو یار تامل سے اگر نگاہ کریں لطف مجھ میں بھی ہے ہزاروں میر دیدنی ہو جو سوچ کر دیکھو۔ یہ دونوں شعر دیوان اول کے ہیں اور غور سے دیکھیے تو دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ یہاں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں شعروں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیے تو کم و بیش وہی بات نکلتی ہے جو اوپر قدرت اللہ شوق کے یہاں سادگی اور پرکاری کے تعلق سے بیان ہوئی ہے۔ پہلے شعر میں سہل کے لفظ سے کلام کی سلاست اور سادگی مراد ہے۔ یہاں اگرچہ سہل ہیں پر دیدنی ہیں کا فقرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر سلیس اور سادہ کلام کا دیدنی ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن میرا کلام سہل اور سادہ ہونے کے باوجود قابل دید ہے۔ دوسری بات جو دونوں اشعار میں بالکل یکساں صورت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میر کے کلام کی قابل دید خوبیوں کو دیکھنے کے لیے غور و فکر اور تامل ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرسری نظر سے یہ خوبیاں گرفت میں نہیں آئے گی۔ ملحوظ رہے کہ اوپر کے شعروں میں دوسرا شعر پہلے کے مقابلے میں زیادہ مکمل اور جامع ہے، کیونکہ یہاں پہلے مصرعے میں کلام کو ہزاروں لطف کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مضمون و معنی سے قطع نظر شعر کا پرلطف ہونا بہت بڑی خوبی ہے، جس کی تمنا میں بڑے بڑے شعراء کا دل خون ہوتا رہا ہے۔ شعر کا پرلطف ہونا بہت بڑی خوبی ہے جس کی تمنا میں بڑے بڑے شعراء کا دل خون ہوتا رہا ہے، لطف حاصل نہیں ہوا۔ دوسرے شعر سے واضح طور پر یہ قرینہ نکلتا ہے کہ اس کلام میں لطف اور حسن و دلکشی کے بے شمار پہلو موجود ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اسے خوب غور و فکر کے ساتھ دیکھا جائے۔ علاوہ ازیں دونوں اشعار میں دیدنی کا لفظ بہت معنی خیز ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ میرے کلام کا لطف محسوس کرنے کی چیز ہے، بلکہ اسے دیکھنے کی چیز قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ان چیزوں کو لطف اور دلکشی کا حامل ٹھہرایا گیا ہے جن کا گہرا تعلق کلام کی پرکاری یعنی فنی کاریگری، صنائی اور اس سے متعلق لوازمات سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بلاغت و بیان کے تمام اجزاء شامل ہیں جن کی طرف میر نے نکات الشعراء میں واضح اشارہ کر دیا ہے۔ میر کے اکثر سادہ اور سلیس اشعار وہ ہیں جن میں کیفیت اور تاثیر کی شدت بہت پائی جاتی ہے۔ دیگر شعراء کے ہاں ایسے اشعار عام طور سے کثرت معنی سے عاری دیکھے گئے ہیں اور ان میں صنائی اور دلکشی کے پہلو بھی عموماً بہت کم ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس میر کے یہاں سادگی اور کیفیت کے اکثر اشعار میں بھی معنی کی تہداری کے ساتھ لطف و دلکشی کے دیگر پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ سطح پر نظر نہیں آتے۔ ایسے اشعار پر جب غور و فکر کرتے ہیں تب نقش و نگار کے رنگ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ اس خصوصیت میں میر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں یہ عرض کر دینا نامناسب نہ ہوگا کہ میر کے کلام میں معنی کی فراوانی اور لطف و دلکشی کے بہت سے پہلو بہت سے اندیکھے پہلوؤں کی طرف سب سے پہلے باقاعدہ طور پر شمس الرحمن فاروقی نے توجہ دلائی اور کلام کا تنقیدی تجزیہ کر کے ان صفات کا واضح نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب نے میر کے کیفیت کے حامل ایک بےحد مشہور شعر کی جو شرح کی ہے اسے یہاں پیش کر دیا جائے۔ پہلے وہ شعر بڑا مشہور شعر ہے، مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ اب فاروقی صاحب نے اس کی جو شرح لکھی ہے وہ ملاحظہ کریں۔ یہ کیفیت کا بہترین شعر ہے، لیکن یہاں بھی میر رعایت سے باز نہیں آئے۔ مجنوں نہ صرف قیس کا لقب تھا بلکہ خود اس کے معنی بھی دیوانہ اور جنون زدہ ہیں، لہٰذا مجنوں اور دیوانے میں مناسبت ہے۔ اس مناسبت سے معنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ورنہ مصرع یوں کر دیں تو معنی کا ایک بڑا حصہ کم ہو جائے۔ کیا بیچارے نے موت پائی ہے، مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا بیچارے نے موت پائی ہے۔ اگر مصرع اس طرح لفظ دیوانے میں احترام، تحسین، محبت، رنج سبھی کچھ ہے، جبکہ بیچارے میں بس ذرا سا رنج ہے اور وہ بھی نہایت رسمی قسم کا۔ لفظ مجنوں اور دیوانہ کو یکجا کرنے میں تکرار نہیں ہے، بلکہ مجنوں بطور علم اور دیوانہ بطور اسم صفت ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں۔
اس سے بڑھ کر یہ کہ خود لفظ دیوانہ میں بھی اس جگہ ایک علمیت ہے، گویا مجنوں کا دوسرا نام دیوانہ ہو۔ مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے اسے دیوانہ بھی اسی کا نام ہو، تو اس میں بھی علمیت ہے۔ مصرع ثانی میں انشائیہ بھی خوب ہے، کیونکہ اس میں لفظ دیوانے کی طرح تحسین، احترام، محبت، استعجاب سبھی تاثرات موجود ہیں۔ پھر مجنوں اور دیوانے کی مناسبت سے عقل گم ہے بھی بہت خوب ہے۔ ان سب تشریحات کے باوجود شعر میں بعض پہلو مبہم رہ جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ مجنوں کو مرے تو عرصہ ہوا، لیکن شعر کا انداز کچھ ایسا ہے جیسے کسی تازہ واقعے پر رائزنی ہو رہی ہو۔ گویا متکلم کے لیے مجنوں اور لیلا کا افسانہ یا واقعہ گزر نہیں چکا، بلکہ ہر وقت فوری طور پر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ پھر مجنوں کی موت میں کوئی ایسی خاص ڈرامائی بات نہیں، بریکٹ میں کہتے ہیں جیسی مثلاً فرہاد یا ہیر کی موت میں تھی کہ اس کا تذکرہ خاص طور پر کیا جائے۔ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ مجنوں دراصل مرا نہیں بلکہ زندہ جاوید ہے، اور عقل اس بات پر محو حیرت ہے کہ ایک معمولی بادیہ نشین کو موت کے بدلے حیات جاویدہ نصیب ہوئی، اس وجہ سے عقل کو حیرت ہو رہی ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ مجنوں کی موت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی موت عالم دیوانگی میں ہوئی، لیکن اس کی دیوانگی میں بھی ایک فرزانگی تھی، اور سینٹ فرانسس کی طرح چرند و پرند اس سے مانوس تھے۔ یا پھر مراد یہ ہو کہ فارسی بلکہ دنیا کے 3 بڑے شاعروں نظامی، خسرو اور جامی نے مجنوں کے عشق پر مثنویاں لکھیں۔ یہ اعزاز اور کسی کو بھی نصیب نہ ہوا۔ امکانات کی یہ کثرت اور تنوع شعر کے لطف میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ فاروقی صاحب کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بظاہر اتنا آسان سادہ شعر و کیفیت کا یہ اس کے یہ لاجواب تشریح بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میر صاحب بظاہر سادہ اور سلیس اشعار میں بھی معنی آفرینی کا کرشمہ دکھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف عام طور سے ہماری نظر نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے اشعار کو بقول میر سوچ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، درج بالا تشریح میں فاروقی صاحب نے شعر میں معنی کے ان پہلوؤں کو ظاہر کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے جو سطح پر دکھائی نہیں دیتے۔ خیال رہے کہ اسی کو تہداری کی صفت کہا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیر بحث شعر تہداری کے ساتھ ساتھ پرکاری کی خوبی کا بھی حامل ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے شعر کو دیکھیے تو لطف اور دلکشی کے مزید رنگ سامنے آتے ہیں۔ اب سنیے، اس شعر کے تعلق سے اب ان باتوں پر غور کیجیے۔ پہلے مصرے میں عقل گم ہے کہ فقرے کے ساتھ دوسرے مصرے کے فقرے موت پائی ہے کو رکھیے تو گم ہونا اور پانا کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ عقل گم ہونا حیران ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے پہلا مصرع اس صورت میں بھی لایا جا سکتا تھا جس سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا کہ مرگ مجنوں سے عقل حیران ہے، کیا دیوانے نے موت پائی ہے، تب بھی شعر مکمل رہتا۔ لیکن اس طرح گم ہونا اور پانا کا لطف باقی نہ رہتا۔ اسی کے ساتھ عقل گم ہونے کو اگر لغوی معنی میں لیا جائے تو معنی کے لطف کا ایک اور نہایت دلکش پہلو سامنے آتا ہے۔ اب مرگ مجنوں اور عقل کے گم ہونے میں بالکل نئی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو بدیہی حقیقت ہے کہ عقل اور جنوں باہم متناقض ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابل اور حریف ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنوں اور عقل کی ساری کارفرمائی ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ہے، چنانچہ دونوں حریفوں کا وجود ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ اب اس طرح دیکھیے تو مجنوں کی موت جنوں کا خاتمہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح عقل کے گم ہونے کا سبب دراصل جنوں کا ختم ہو جانا ٹھہرتا ہے، کیونکہ جب عقل کا حریف ہی نہیں رہا تو وہ بھی کہیں گم ہو گئی یا غائب ہو گئی۔ معنی کے اس پہلو کو مستحکم کرنے میں پہلے مصرے کے لفظ سے کو بھی بہت دخل ہے، کیونکہ مرگ مجنوں سے عقل گم ہے کے معنی یہ بھی ہیں کہ مجنوں کی موت کی وجہ سے عقل گم ہوئی ہے۔ یہاں سے جو ہے وجہ کے معنی میں وجہ سے گم ہوئی۔ اس طرح یہ شعر بظاہر سادہ اور آسان ہونے کے باوجود تہداری اور پرکاری کا اعلیٰ نمونہ قرار پاتا ہے۔ اب میر کا ایک اور بہت مشہور و بظاہر سادہ شعر، بس اسی پہ ختم کر دوں گا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر کی شہرت اور مقبولیت اس قدر ہے کہ ممکن ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کوئی قابل توجہ پہلو نہ ہو، اور یہ بات تو ہے ہی کہ اس میں شاعری بالخصوص غزل کی دنیا کا بے حد عام مضمون بیان ہوا ہے۔
فاروقی صاحب کے خیال میں بھی اس مطلب میں کوئی خاص بات نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس مطلب میں کوئی خاص بات نہیں، یہ میر کے عام معیار کا لیکن زیادہ تر شعراء کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کا شعر ہے۔ یہ بہت خاص جملہ ہی ہے۔ اس جملے کا دوسرا حصہ اس لحاظ سے قابل توجہ ہے کہ اس سے شعر میں موجود کچھ خاص خوبیوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے شعر اعلیٰ معیار کا ہرگز نہ ٹھہرتا۔ چنانچہ اسی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شعر میں صنائی کے کون کون سے پہلو رکھے گئے ہیں۔ اس شعر کے تعلق سے یہ تو سامنے کی بات ہے کہ یہاں زندگی کی بے ثباتی اور دنیا کے بے حقیقت ہونے کا مضمون بیان ہوا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا یہ نہایت ہی عام اور فرسودہ مضمون ہے۔ لیکن اب شعر پر اچھی طرح غور کرتے ہیں۔ یہاں دونوں مصروں میں دو تشبیہیں لائی گئی ہیں، مصر اولیٰ میں ہستی کو حباب سے اور مصر ثانی میں نمائش کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں تک تو بالکل سامنے کا معاملہ ہے، لیکن لفظ نمائش پر غور کیجئے تو یہ مظاہر کائنات کا استعارہ قرار پاتا ہے، یعنی نمائش کا لفظ بیک وقت مشبہ بھی ہے اور استعارے کی صورت میں یہ مستعار بھی ٹھہرتا ہے۔ فرض کیجئے اگر دوسرا مصرع یوں ہوتا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے اور یہ دنیا سراب کی سی ہے، تو میر کا ہوتے ہوئے بھی یہ شعر دو کوڑی کا بھی نہ ہوتا۔ موجودہ صورت میں نمائش کے استعارے نے شعر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اب ذرا ہستی اور حباب پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں وجہ شبہ تو بے ثباتی اور ناپائیداری ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہستی اور حباب دونوں کا وجود ہوا پر قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ سانس ہوا ہی کی صورت ہے۔ علاوہ ازیں حباب اور سراب میں بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق پانی سے ہے، بس ایک حقیقی پانی ہے اور دوسرے میں پانی کا محض التباس ہے۔ اس طرح نمائش اور سراب دونوں کا لازمی تعلق دیکھنے سے ہے۔ آخری بات یہ کہ ہستی کو انسانی ہستی فرض کریں اور نمائش کو کائنات قرار دیں تو صورت یہ بنتی ہے کہ پہلے اور دوسرے مصروں میں بالترتیب انفس اور آفاق دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ لطف اور دلکشی کے اتنے پہلوؤں کے ہوتے ہوئے کیا اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعر بہت عام سا اور بہت سادہ و سلیس ہے؟ میر کے کلام میں اس طرح کے اشعار جا بجا موجود ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان پر غور و فکر کیا جائے۔ میر نے سوچ کر دیکھنے اور تأمل سے نگاہ کرنے کی تلقین بہت سوچ سمجھ کر کی ہے۔ شکریہ۔ ایک لفظ ہے پن ڈراپ سائلنس۔ پروفیسر احمد محفوظ مقالہ پڑھ رہے تھے اور ہال میں پن ڈراپ سائلنس، یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جب مشاعروں میں شعر پڑھتے ہیں تو اپنے شعر پہ داد وصول کرتے ہیں، اور جب مقالہ پڑھتے ہیں تو مقالے کے جملوں پہ داد وصول کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پروفیسر خالد محمود، پروفیسر خالد جاوید، ڈاکٹر عمر منظر خاموش زبان سے اور رحمان صاحب مسکراہٹ کے ساتھ ہر جملے پہ داد دے رہے تھے۔ بہت پروفیسر احمد محفوظ میر کی سادگی میں پرکاری، ایک مختصر سی کتاب ہے بیان میر، نہ جانے کتنی ضخیم جلدوں پہ بھاری ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ کلیات میر ترتیب دیا فاروقی صاحب کی سرپرستی میں پروفیسر احمد محفوظ نے، جسے قومی کونسل نے شائع کیا ہے۔ اب اگلے مقالہ نگار وہ دلچسپ شخصیت ہیں جن کے بارے میں پچھلے 25 سال سے میں غور و فکر کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فارسی کے استاد ہیں، اردو میں شاعری کرتے ہیں، انگریزی میں مضامین لکھتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں تو ایران اور ازبیکستان اور افغانستان اور ترکمانستان میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار پرشین اینڈ ایشین اسٹڈیز کے چیئرپرسن ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں، کئی شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، اپنے ڈھنگ سے اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر اخلاق آہن سے۔ آہن صاحب تشریف لا رہے ہیں اور میر پہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ پروفیسر اخلاق آہن۔ شکریہ صدور محترم پروفیسر قاضی افضال صاحب، شاعر لولاک صدر بیان خان خیال صاحب، حضار گرامی، میرا جو مضمون ہے وہ میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ہے، اور آپ سب اہل علم اس سے
وجہ طور پر واقف ہیں کہ میر کی جو اردو شاعری ہے اس کے حوالے سے بڑی بحثیں رہی ہیں اور اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ان کی جو عظمت ہے یا نہیں ہے اس کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے، اور بلکہ کچھ ابتدائی تذکرہ نگاروں نے جو ایک طرح سے سویپنگ ریمارکس دیے اس سے میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے اور میرا مضمون بھی اسی تمہید کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے یہاں تفصیل کا محل نہیں ہے۔ یہ بات مصدقہ طور پر کہی جا سکتی ہے، اور میں نے اس کے حوالے سے تفصیل سے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ 18ویں صدی کی ابتدا سے لے کر کم از کم عہد غالب تک کی اردو شاعری نے جو ارتقائی منازل طے کیے ہیں اس کی اساس فارسی شاعری رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ فارسی شاعری کے قالب میں اردو شاعری کو ڈھالا گیا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اس دور کے تقریباً تمام شعراء ذو لسان ہیں اور اردو شعر کہتے ہوئے عام طور سے اسے اپنے پسندیدہ فارسی شعراء کے کلام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس پائے کے شعراء اس دور کو ملے اردو میں اور خلاق اذہان اور زبان و لسان کے نقطہ رس ان 2 صدیوں میں اردو کو اور بطور خاص دہلی کو نصیب ہوئے، وہ اس زبان کی خوشبختی بھی ہے یا باعث خواجگان کی برکت بھی۔ اس کا احساس خود اہل زبان و نظر کو تھی، چنانچہ مشہور ہے کہ ولی دکنی کو دہلی کے بزرگ صوفی شیخ سعد اللہ گلشن نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فارسی مضامین کو اردو میں پڑھتے ہیں، اور بظاہر شعراء دہلی نے اس روش کو اپنا لیا۔ انہوں نے ترجمے نہیں کیے، ان مضامین کو پیش نظر کر کے ایک طرح سے ریکریٹ کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اب اس حوالے سے میں 2-4 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قائم چاند پوری پر طالب عاملی کا بہت اثر تھا، چنانچہ انہوں نے طالب عاملی کے بے شمار اشعار کو اردو کے قالب میں ڈھالا، اور یہ اس زمانے کا چلن بھی تھا اور ادبی دستور بھی، اور جیسا کہ ذکر ہوا یہ اردو کا ارتقائی دور تھا، چنانچہ یہ روش معیوب بھی نہیں تھی اگر من و ان بھی لوگوں نے ڈھالا۔ لیکن ایک بار قائم کی اپنے استاد سے کچھ نااتفاقی ہوئی، کھٹپٹ ہوئی، تو سودا نے ایک حج وہ کہی اپنے شاگرد کی، اور اس میں ایک شعر ہے، 100 بھی تو اس میں غزل ایسی نہیں، 4 بیتیں جس میں طالب کی نہیں۔ البتہ بعد میں اس کو فوقی نامہ کر کے بدل دیا۔ قائم نے ہی پہل احساس کرایا کہ اردو شاعری بھی فارسی کی ڈگر پر چل سکتی ہے یا اس کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور قائم نے کہا تھا کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بے زبان دکنی تھی، یا فارسی کہنے پہ افتاد ہی ہوگی رفتہ رفتہ جو میرے شعر صفحہ کو گئے، یعنی اصفہان کو گئے۔ اگرچہ خود دکنی اردو شاعری کے ابتدائی دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مثلا مرزا وہ ملا وجی وغیرہ نے بھی فارسی شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ پھر مصحفی نے یہ جرأت کی اور کہا کہ مصحفی ریختہ کہتا ہوں میں بہتر سے غزل، معتقد کیوں کوئی سعدی و خسرو کا ہو۔ یعنی یہاں پہ وہ ریختہ اردو غزل کو کہہ رہے ہیں اور غزل جو ہے فارسی غزل کو کہہ رہے ہیں۔ مصحفی فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ یا میر درد جو عہد بیدل کے بعد اس پہلی نسل میں شامل ہیں جو فارسی اور اردو کے اہم ذو لسانین شعراء میں شامل ہیں، البتہ دیگر فارسی شعراء کی بنسبت ان کا طبعی میلان جو ہے وہ ظہوری کی طرف زیادہ ہے، چنانچہ میر درد نے ظہوری کی متعدد زمینوں میں غزلیں کہیں
اور ان سے عمومی طور پر استفادہ کیا. مثال کے طور پہ ظہوری کہتے ہیں بے مجلسی کے در آئی شوم سپن دانجا، سپن دار در آتش فتد گزند آجا، بہر کجا کے نشستم شدم سپند آجا، زخیش جستم و آسودم از غزند آجا. اور درد کہتے ہیں کہ یہی جو دوسرا مصرع تھا وہ درد کا تھا شعر. اسی طرح سے اور بے شمار اشعار ہیں، میں یہاں نہیں چھوڑتا ہوں. میر کے معاصر میں ان کے سودا ہیں اور اردو اور فارسی کے ظاہر اہم شاعر ہیں، اور ان کا جو رسالہ ہے، رسالہ عبرت الغافلین، اس سے اور اس میں جو مباحث انہوں نے کھڑے کیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تبحر علمی فارسی شعریات کے حوالے سے کتنا گہرا اور وسیع ہے. اس دور کے دیگر ذو لسانین شعراء یا اردو شعراء مثلاً مظہر جانے جانا، حاتم، شاہ نصیر، ذوق، مومن، غالب، شیفتہ، اقبال وغیرہ کے یہاں بھی متقدمین سے استفادہ اور ان کی زمینوں میں شعر کہنے کا رواج عام ہے، جن میں ہندوستانی یا سب کے ہندی کے شعراء بشمول امیر خسرو، عرفی، فیضی، طالب، ظہوری، قدسی، نظیری، جلال اسیر، مرزا بہدل وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایرانی اساتذہ مثلاً رومی، سعدی، حافظ صاحب وغیرہ کا بھی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن کچھ استثناء کے ساتھ میر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس دور کے واحد شاعر ہیں جو کسی بنے بنائے قالب کے پابند یا پیرو نہیں ہیں. اس معاملے میں وہ مرزا غالب سے بھی ایک صدی آگے اور جدت پسند رویے کے حامل شاعر ہیں. اپنی مجددانہ روش اور خلاقانہ امتیاز اور جدت ترازی کے سبب میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے گفتگو اور اس پر قلم اٹھانا آسان کام ہے. اگر وہ باقی لوگوں کی طرح اسی طرح سے شاعری کرتے جیسے باقی لوگوں نے کی بشمول غالب تو زیادہ آسان ہوتا. اگرچہ مروجہ اسلوب کی بنیاد پر ان کی اردو شاعری کا جائزہ لینا قدر آسان ہوگا، لیکن جب اس خلاق ذہن اور خاص طور سے وہ جس تخلیقی استحاد و امتیاز کے حامل ہیں اس کو پیش نظر رکھیں تو ان کی فارسی شاعری کا تنقیدی تجزیہ و جائزہ اور اس کی نزاکتوں اور محاسن و خصائص کی نشاندہی کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. میر تقی میر تقریباً ایک صدی پہلے ہونے کے باوجود اور اس زمانے میں ہونے کے باوجود جب خود اردو شاعری اپنی ابتدائی مرحلے میں تھی بلکہ ہنسی اور آرزو کی چشمک عروج پر تھی اور اس سے ادبی دنیا میں ایک عجیب رقابت اور مسابقے کا ماحول تھا، میر کے یہاں مرزا غالب کے برعکس فارسی شاعری یا اردو شاعری کے حوالے سے وہ احساس کمتری یا برتری یا ترجیح یا گریز کا رویہ دکھائی نہیں پڑتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خود ہنسی دہلی میں ہیں اور ان کی چشمک خانے آرزو سے ہے، وہ میر کو بلاتے ہیں، ایک نوجوان شاعر کو، اور ان کا ایک شعر بار بار سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے کہ روئے ترا شگاف درے گر نظارے کرد اے یار رشک بھی کے دلم پارے پارے کرد. یہ کیفیت دیکھیے. بلکہ وہ بظاہر دونوں زبانوں کی شاعری کو خالص تخلیقی اظہار کے بطور دیکھتے ہیں. اس لحاظ سے میر کی فارسی شاعری کے پس پشت ویسی نفسیاتی پیچیدگی کا سامنا نہیں ہوتا جیسا مرزا غالب کی فارسی شاعری کے مطالعے کے وقت ہوتا ہے. مثلاً ان کے فارسی اشعار میں عمداً ان کے اعلان کردہ نقشۂ رنگ رنگ کی آرائش کا انتظام کیا گیا ہو اور اپنی فارسی دانی کی دھاک جمانی مقصود ہو. ساتھ ہی وہ خود کو ایران کے فارسی سخنوروں بشمول ظہوری، ابو طالب، جلال اسیر، عرفی اور حزی وغیرہ کے ہم کیش و ہم سب ظاہر کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. یہ غالب کے اگرچہ ان کا طرز و اسلوب مذکورہ شعراء سے یکسر مختلف اور جداگانہ طرز کا ہے، بلکہ وجہ طور پہ ان کا اپنا امتیازی طرز و اسلوب ہے جو انہیں ایک بڑے شاعر کے طور پہ مسلم و مستند بناتا ہے.
دوسری طرف اردو شاعری کے حوالے سے بعد دوری کا اظہار یا کم از کم اپنی تخلیقی شخصیت کے نمائندے کے بطور پیش کرنے سے گریزاں نظر آنا اسی نفسیاتی تجزب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ جس ریختہ پر میر مفتخر ہیں ان سے ایک صدی بعد غالب اسی سے گریزاں نظر آتے ہیں، اور ہم یہ بحث پوری طرح سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا دور اردو کے اور غالب کے اس رویے کے پس پشت ان کی فارسی دانوں سے چشمک اور فارسی کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ہندوستانی طرز کے شاعر ہوتے ہوئے بھی حزیں اور ہم نوایان حزیں سے شکست خوردگی کے شکار افراد میں سے ہیں۔ میر اس عہد میں جی کر اور حزیں سے مل کر بھی اپنے طرز کے شاعر ہیں اور کسی مرغوبیت کے شکار نہیں۔ وہ فارسی کے حوالے سے بھی ہے، بلکہ وہ نامحسوس اور خاموش طور پر آرزو اور حزیں دونوں کے ناقد اور دونوں سے گریزاں ہیں اور اپنی راہ بناتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں میر کا طرز ان کا اپنا طرز ہے، چنانچہ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر کی فارسی شاعری میں اس نقطۂ نظر سے کوئی پیچیدگی نہیں۔ البتہ میر کو اپنی فارسی شاعری کے امتیازی اختصاص کا پورا احساس ہے اور وہ اسے اپنے ہندوستانی متقدمین سے جداگانہ طرز بھی تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں اس کا کہ گذشت نوبت قدسی و صاحب و تغرا بے ان زماں ہمیں دیوان میر میخوانند۔ اگرچہ انہیں یہ بھی احساس ہے کہ وہ فارسی کے جس دور میں ہیں وہ در حقیقت دور خزاں ہے۔ غنچم کے آخر موسم رسیدام تا چشم واکنن کے بہار از نظر گذشت۔ عام طور سے جب بھی متاخرین فارسی شاعروں کا ذکر آتا ہے تو متقدمین فارسی شاعروں سے ان کی تطبیق بھی کی جاتی ہے، جو ہمیشہ درست نتائج کا حامل نہیں ہوتا۔ خاص طور سے میر و غالب جیسے شعراء کے حوالے سے اس نوع کے تجزیے بنیادی طور پر نادرست نتائج کے حامل ہے۔ اگرچہ یہ معمول بھی ہے اور شعری روایت کا حصہ بھی رہا ہے کہ متاخرین شعراء اپنے متقدمین کا کلام پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کی زمینوں میں شعر بھی کہتے ہیں، البتہ ہر بڑے شاعر کا اپنا انداز، اپنا اسلوب اور اپنی امتیازی شناخت ہوتی ہے۔ وہ مقلد محض کسی کا نہیں ہوتا اور کسی سے متاثر ہو کر کبھی کبھار اس کا انداز اپنائے بھی تو اپنی ہی بات کہتا ہے اور اپنے آسمان تخیل کے ستارے جڑتا ہے۔ یہ تمام باتیں میر تقی میر اور ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے بھی درست ہے، اگرچہ انہوں نے بھی بعض اکابر استاد شعراء کے کلام کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کی زمینوں میں غزلیں بھی کہی ہیں جو طبعی بھی ہیں اور ادبی روایت کا مستحسن اور مروجہ حصہ بھی۔ البتہ انہوں نے اپنے طرز اور اپنے امتیازی ادبی و تخلیقی اختصاص و طریقۂ اظہار کو بخوبی برقرار رکھا۔ دوسرے متاخرین شعراء سے قدر مختلف میر کی توجہ دو کلاسیکی شاعروں یعنی سعدی اور حافظ کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ بظاہر تمائل طبیعی ہے کہ دونوں شعراء عشق، داخلی کیفیات اور شدت احساس کے ترجمان ہیں، اور میر بھی اسی میدان کے شہسوار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دو شعر میں دونوں کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا سعدی کہتے ہیں کس آن لابت خنداں کے پریوار بے رفت کہ قرار از دل دیوان بے ایک بار بے رفت۔ یا مثلا حافظ کہتے ہیں ترک پری چہرہ کے دوش از برے ما رفت آیا چہ خطا دید کہ از راہ خطا رفت۔ اور میر کہتے ہیں وقت خوش کہ گلزار جہاں دید و رفت ہم چو گل بر بے ثباتی ہائے خود خندید و رفت یاد ایامی کے راہم در ہری میں وصل بود ان زمامی بائدم در کوئے او نالید و رفت۔ اسی طرح سے مثلا سعدی کا شعر ہے تو بت چراغ معلم روی کہ بت گر چین بے چین زلف تو آیت بے بتگری آموخت، اور یہ پوری غزل ہے۔ اور میر کا سنیں کہ بے این خوش صورتی آدم ندیدم گرو بردی بے خوبی از پری تو۔
اگرچہ میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے ناقدانہ جائزہ تشنا بلکہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن عام رائے یہی ہے اور تاریخی شواہد بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میر کی شاعری کی ابتدا اردو سے ہوئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاصرین اور متاخرین کے برعکس ان کی اپنی تکوینی اور خلاقانہ بنیادوں پر ہوئی، اور بعد میں انہوں نے فارسی شاعری کی طرف توجہ کیا، بلکہ وہ مدت اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ 2 سال کی ہے جس میں انہوں نے حضور ذہن کے ساتھ فارسی شاعری کی طرف توجہ دی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے بعد فارسی شاعری چھوڑ دی، بعد میں بھی تقریباً تمام عمر وہ فارسی میں بھی شعر کہتے رہے، اور اس لیے ان کی فارسی شاعری جس پرواز اور بلندی کو پہنچ سکتی تھی اس سے محروم رہ گئی، اگرچہ وہ اس بندش اور محدودیت سے آزاد ہو کر یا فارسی کے وسیع و عظیم پس منظر میں شاعری کرتے تو شاید ایک جہان دیگر بنا پاتے اور نظیری و عرفی و فیضی و تعلیم کے ہم پلہ ہو جاتے۔ ان کے معاصرین اور متقدمین ذواللسانین شعراء درد سودا وغیرہ نے وہی راستہ اپنایا، لیکن یہ بھی میری کا کمال ہے کہ اس کے باوجود وہ بحیثیت فارسی شاعر مذکورہ شعراء سے کسی طور کم نہیں بلکہ ان سے بہتر ہیں۔ چند مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیں، مثلا اردو میں کہتے ہیں کہ سرنشین رہے میں خان ہوں میں کیا جانوں، رسم مسجد کے تئیں شیخ کے آیا نہ گیا، منش دانم رسم و راہ خانقاہ، عمر من در خدمت میں خانہ رفت، اور بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ میں ایک غزل کے چند اشعار پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ میر کا کیا طرز ہے فارسی میں۔ تاب دامن پا کشیدم اہل درد برنخاست، خو دل مزگاں ترے رخسار زرد برنخاست، نئے مراقب گشتنے نئے آستی افشان دے، مدت شد زیر بات کوہنہ مرد برنخاست۔ اور یہ پوری غزل ہے۔ آخر میں خود انہی کا شعر ان کی اپنی فارسی شاعری کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیف کیفیتم نشد ظاہر کس نداند کے من چھ معجونہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر اخلاق کاہن صاحب۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں پہ دسترس رکھ سکتے ہیں، دونوں زبانوں میں اظہار خیال کرتے ہیں، یہ آپ ہی کا حق تھا۔ بہت بہت شکریہ چیئرپرسن سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز جواہر لال نہرو یونیورسٹی پروفیسر اخلاق کاہن صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، صرف ایک مقالہ نگار ہماری فہرست میں اور ہے، بہت اطمینان سے ہم لوگ یہ سیشن مکمل کریں گے لنچ سے پہلے، اور جناب صدر کو بھی بھرپور سن سکیں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس وقت ہے۔ آخری مقالہ نگار ہیں اور وہ چونکہ غزل کے شاعر ہیں تو مختصر ہی بات کرتے ہیں۔ آئین اکبری میں کیمور کی پہاڑیوں کا جہاں ذکر ہے، آبشاروں کا جہاں ذکر ہے، وہاں ایک شہر کا نام بار بار آتا ہے، وہ شہر ہے ساسارام، اسے سہسرام کے نام سے بھی جانتے ہیں، شیر شاہ سوری کے مقبرے کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ اسی ساسارام میں پیدا ہونے والے سید عین الحق جب گیا پہنچ کر کے دنیا نے انہیں عین تابش کے نام سے جانا، اسلوب احمد انصاری اور فراق گورکھپوری کی طرح انگریزی کے پروفیسر مافی الضمیر کی ادائیگی کے لیے اردو زبان کو چنا، کئی بہترین شعری مجموعوں کے خالق، نظمیں غزلیں خوب آپ سنتے ہیں، لیکن جب تنقیدی اور تحقیقی مضامین لکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی محنت سے اور بڑی ریاضت کے بعد وہ قلم اٹھاتے ہیں۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ انہی کے ایک شعر کے ساتھ کہ غبارے جہاں میں چھپے با کمالوں کی سب دیکھتا ہوں، غبارے جہاں میں چھپے با کمالوں کی سب دیکھتا ہوں، میں عہد گزشتہ کے آشفتگاں کی طرف دیکھتا ہوں۔ پروفیسر عین تابش صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں اپنے عزیز دوست جناب شفیع ایوب صاحب کا،
जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ की और जो उनकी मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत को पूरी शिद्दत एहसास के साथ दिल के अंदर रखता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सदूर जलसा प्रोफेसर काजी अफजारी हुसैन साहब, जनाब चंद्रभान ख्याल, डायरेक्टर मौजूद, मौजूद मेहमानान, जनाब मासूम अजीज़ काज़मी, जनाब अखलाक अहमदान, प्रोफेसर अखलाक अहमदान और सदर शुबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मेज़बान इस फंक्शन के मेज़बान प्रोफेसर अहमद महफूज और बहुत अजीज़ डॉक्टर शफीक अयूब साहब। ये एक इससे वो ये समझा जाए कि ये तलखीस तो नहीं है, एक गुफ्तगू का इब्तदाइया है, तो ज़ाहिर है कि इख्तिसार को इसमें रवा रखा गया है। मुख्तसर गुफ्तगू है, इशारे हैं और दरअसल ये एक तफसीली गुफ्तगू का इब्तदाइया है। तफ़हीम मीर के मसाइल व मामलात एक गुफ्तगू का इब्तदाइया। उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में मीर की तफ़हीम बहैसियत शायर मुश्किल तरीन काम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इतने कसीरुल इबाद हैं कि उनके तसव्वुरात व तख़य्युलात तक और मजमूई तौर पर उनके मौज़ूआत तक पहुँचना और उनको कमा हक़्क़ुहू समझना और समझने का हक़ अदा करना कार सख्त है। इसका नतीजा ये होता है कि उनके अशार की तफ़हीम के मरहले में हम एक पहलू पर गुफ्तगू करते हुए अक्सर किसी दूसरी नहज तक पहुँच जाते हैं, या फिर ये होता है कि उनके किसी एक शेरी वस्फ़ पर ठहर जाते हैं और उसी को मीर की शायरी का कुल्लिया समझ लेते हैं। कभी वो गम अलम के शायर कह दिए जाते हैं, कभी हुस्न इश्क को उनका मकाम शेर फ़न समझ लिया जाता है, किसी को वो महज दिल और दिल्ली की बर्बादियों के नौहागर नज़र आते हैं। बकौल नासिर काज़मी हुआ ये कि मीर की पूरी शख्सियत और शायरी के मुख्तलिफ अनासिर को एक इकाई में पुरोकर नहीं देखा गया। मीर हमारे अहद में नासिर काज़मी की किताब। इस ज़मीन में शेर शोरंगेज़ जिल्द दोइम में शम्सुर रहमान फारूकी के दो इक़्तिबासात से मीर की वुसअतों और उसके लामहदूद तनाजुर का अंदाज़ा हो सकता है। कोट, मुझे कलाम मीर का संजीदा मुताला करते हुए 20 बरस और शेर शोरंगेज़ पर काम करते हुए 10 बरस हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि मैं अब भी मीर को पूरी तरह समझ सका हूँ। दूसरा कोटेशन, शेर शोरंगेज़ में बहुत से ऐसे अशार ऐसे हैं जिन पर दिल खोल कर बहस करने के बावजूद मुझे एक तरह का एहसास शिकस्त ही हुआ। शमसुरान फारूकी, इन इक़्तिबासात से ये नहीं समझा जा सकता कि फ़ारूकी मीर की तफ़हीम का हक़ अदा नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ तफ़हीम व ताबीर मीर की राह में आने वाली दुश्वारियों और उनसे ओहदा बरा होने के सख्त कोश मराहिल की तरफ इशारा किया है। हसन अस्करी का ये कौल कि मीर को पढ़ना तो एक अच्छी खासी जंग है जो ज़िंदगी भर जारी रहती है, इसी तरफ इशारा करता है कि ये एक नातमाम सफ़र है और तमाम तर तनकीदी काविशों के बावजूद जुस्तजुए मीर मुकम्मल नहीं होती। शेर के पर्दे में गम सुनाने की बात भी जहाँ मीर ने कही है तो वो भी एक लामहदूद गम है जो उनके तमाम तख़य्युलात व एहसासात व अफ़कार का अहाता करता है। मीर के गम में ऐसी लामहदूदियत और आफाकियत पनाह है कि उनका गम गम दो आलम बन गया है। मीर को ख़ुद भी इसका एहसास है और वो इसका खुल कर इजहार जब अल्फाज दिगर दावा करते हैं कि उनके अलमनाकी और महजूनी के इजहार में कोई उनका हमसर नहीं, और महजू भी हम सुने थे भले, और महजू भी हम सुने थे भले, मीर सा हो सके है कब कोई। यानी उनकी महजूनी एक ऐसे दाग़े दिल की तरह है जो उनके लिए और उनकी दर्दमंदी के ज़रिए ज़माने के लिए एक रोशन चिराग की मिसाल है। रोशन है इस तरह दिले वीरां में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक, और सब गए होशो सब्रो ताबो तवां, मगर दाग दिल से तू न गया।
میر اپنے غم و حزن کو دردمندی تک لا کر ایسی وسعت اور ہمگیری عطا کرتے ہیں کہ یہ دردمندی انسانی اور آفاقی قدروں میں شامل ہو جاتی ہے اور روایت نہ رہ کر زندگی اور کائنات کی صداقتوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ اپنے اسی تصور حیات و کائنات کو میر نے اپنی زندگی اور شاعری کا وظیفہ بنا رکھا تھا۔ اسی وسعت ذہن اور کشادگی قلب نے انہیں غموں سے نباہ کرنے اور عشق لازوال سے اپنے شعروں کو دوام عطا کرنے کا ہنر بخش دیا۔ ہمیشہ چشم ہے غمناک، ہاتھ دل پر ہے، خدا کسو کو بھی ہمسا نہ درد مند کرے۔ آبلے کی اسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہی، درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی۔ شعر کے پردے میں نے غم سنایا ہے بہت، مرثیے نے میرے بھی دل کے رلایا ہے بہت۔ میر نے واضح کر دیا کہ ان کا غم کوئی ذاتی غم نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ دردمندی سے مربوط ہے، اور اپنے شعروں کو انہوں نے غم کی نمائندگی عطا کر دی ہے۔ یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ میر نے اپنے تمام جذبات و احساسات بلکہ تصورات و افکار اور ان کے اظہار کی ایسی تہذیب کی ہے کہ وہ سب اس وسیع کائنات اور اس کے جذب و کیف کا حصہ بن گئے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی فرماتے ہیں، میر کی زندگی دکھوں سے بھری تھی اور ان کو کبھی غموں سے فراغ نصیب نہیں ہوا، لیکن غم و الم انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہوتے ہیں۔ دلی اور دل کی خرابی کا حال اس سے پہلے آ چکا ہے۔ ان نامساعد حالات میں میر جس طرح ثابت قدم رہے اور سلیقے سے نبھاتے رہے، وہ ان کی بلند سیرت کا بڑا ثبوت ہے۔ میر تقی میر خواجہ احمد فاروقی۔ خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں، میر نے عشق کو تہذیب میں داخل کر کے زندگی اور عشق دونوں کا رتبہ بڑھایا ہے۔ انہوں نے خود اپنی عزت کی ہے اور دوسروں کو انسان کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ بڑے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میرے شعر میں بڑی تمانیت کے ساتھ محبت میں سلیقے سے نبھانے اور اس سلیقے کے صدقے ساری زندگی ناکامیوں سے کام لینے کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی جو میر کے یہاں تہذیب عشق کی بات کرتے ہیں، وہی ناکامیوں سے کام لینے اور محبت میں سلیقے سے نباہ کرنے کا اشارہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے میر کی عزت نفس اور عزت دیگراں، یعنی انسان کی عزت کرنے تک وہ میر کے عشق یا محبت کے پرکشش تصور کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جہاں پاس ناموس عشق کے لیے آنسو پلک سے نیچے نہیں آ پاتے۔ پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ تہذیب عشق، سلیقہ عشق اور پاس ناموس عشق میر صاحب کے خاندانی پس منظر کی طرف ضرور متوجہ کرتے ہیں۔ ان کے والد میر علی متقی ایک صاحب حال صوفی بزرگ تھے، اور وہ 10 سال کی عمر میں میر کو عشق کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ذکر میر بحوالہ میر کی آپ بھی تھی، اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی۔ ذکر میر میں میر خود لکھتے ہیں، وہ روز و شب خدا کی یاد میں رہتے تھے، خدا نے انہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ کبھی موج میں آتے تو فرماتے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے، اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کلی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بے عشق زندگی بوال ہے، عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے، عشق بناتا ہے، عشق کی کندن کر دیتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے۔ آپ میر کی آپ تھی۔ ظاہر ہے صوفی بزرگ علی متقی نے تو عشق حقیقی کی تلقین کی ہوگی اور میر عشق مجازی کے اسیر تھے، لیکن عشق کی تہذیب اور سلیقہ جو میر کا شعار بنا اور جو انہیں پاس ناموس عشق تھا، یہ یقیناً ان صوفی تعلیمات کا اثر تھا، بلکہ جو انسانی دردمندی انہیں عطا ہوئی، جس نے ان کی شاعری کو بلندی عطا کی، اسی صاحب فیض کا اثر رہا ہوگا۔ اور بتمام عالم و مصائب میر جس طرح ثابت قدم نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ انہی صوفیانہ اقدار کا اثر تھا۔ خواجہ احمد فاروقی نے سیرت میر کے یہ احوال دل جمعی کے ساتھ لکھے ہیں۔ میر کا حال یہ ہے کہ آسمان کی کمان جھک سکتی ہے لیکن ان کا سر نہیں جھک سکتا۔ ان کی شخصیت دل پرخوں کی گلابی سے سرشار ہے، ان کی آواز امرت میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کا غم روایت نہیں زندگی کی صداقت ہے۔ اسی طرح ان کی محبت کے پیچھے زندگی کے قیمتی تجربات ہیں جنہوں نے ان کی شاعری میں سچائی کے جوہر پیدا کر دیے ہیں۔
حسن ادا کے اس طلسمی دریچے سے، کوٹیشن ہے، حسن ادا کے اس طلسمی دریچے سے ان کا لازوال عشق، ان کی انسان دوستی اور سماجی خیر کا جذبہ صاف جھلکتا ہے۔ مرتقی حیات اور شاعری خواجہ احمد فاروقی۔ جن نکات پر گفتگو کی گئی وہ دراصل تفہیم شعریات میر کے محض چند نقطے ہیں، اور اس طرح کی گفتگو کو تفہیم میر کے مسائل و معاملات کے تعلق سے ایک تمہید یا تعارف سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر وہی بات کہ میر کو سمجھنے کی ایسی ہر کوشش تفہیم میر کے کسی ایک پہلو کے ساتھ بھی اگر انصاف کر سکے تو قابل تسکین ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس اور مرحلہ سخت دشوار ہے۔ میر ایک طرف سہل ممتنع کے شاعر سمجھ لیے جاتے ہیں اور حزنیہ اور عشقیہ وفور کے حوالے سے ان کے دھیمے اور نرم لہجے کی گفتگو قائم کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف میر کے شعر شور انگیز کی گونج دور تک سنائی دیتی ہے، اور میر خود اس کی تائید کرتے ہیں۔ شعر شور انگیز: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اور جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہے، جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ شعر شور انگیز جلد 4 میں فاروقی صاحب نے واضح کر دیا۔ میر کے بارے میں چونکہ یہ مفروضہ عام تھا کہ ان کا کلام بہت حزن انگیز ہے، اس لیے یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ ان کا آہنگ بہت دھیما اور نرم ہوگا۔ چونکہ پہلا مفروضہ غلط ہے لہذا دوسرا بھی غلط ہوا، اور دوسری اہم بات بھی کہہ دی کہ میر کا کلام کسی شکست خوردہ، ہرما نصیب اور منفعل شخص کا نہیں، بلکہ ایسے شخص کا پتہ دیتا ہے جو تجربہ و احساس کی ہر منزل سے گزر چکا ہے اور جس نے جہل و عرفان، گم کردہ راہی اور ہر منزل کے تمام مدارج طے کر لیے ہیں۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، دشت انکا سے آگے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور تفہیم میر کے مسائل و معاملات کی گفتگو کہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ بہت شکریہ پروفیسر عین تابش۔ تفہیم میر کے مسائل و معاملات ایک گفتگو کا ابتدائیہ اس 2 روزہ قومی سیمینار کے پہلے تکنیکی سیشن کے آخری مقالہ نگار تھے پروفیسر عین تابش۔ بہت شکریہ تھا جناب صدور کی صدارتی خطبے سے پہلے ایک اہم اعلان۔ ہم اپنی جانب سے شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، صدر شعبہ اردو پروفیسر احمد محفوظ، اور خصوصی طور پہ جامعہ کے وائس چانسلر پروفیسر محمد شکیل صاحب، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال صاحب، اور منسٹری آف ایجوکیشن اور اسپیشلی منسٹر آف ایجوکیشن عالی جناب دھرمیندر پردھان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان سب نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم 2 روز میر کے بارے میں گفتگو کر سکیں، مقالات سن سکیں۔ بہت ہی پرمغز کلیدی خطبہ قاضی جمال صاحب کو سنا، اور اب ہم جناب چندربھان خیال اور پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے صدارتی تقریر سنیں گے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ لنچ کے بعد جو سیشن ہے وہ 2:30 سے 4:30 ہے، یہاں پہ آپ تشریف لائیں گے۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم، پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی اور ڈاکٹر اطہر فاروقی صدارت فرمائیں گے۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر شہاب الدین ثاقب، پروفیسر سرور الہدیٰ، پروفیسر مظہر احمد، ڈاکٹر قمر صدیقی، ڈاکٹر عمیر منظر، اور نظامت کریں گے ڈاکٹر عبدالباری، ایڈیٹر اردو دنیا۔ اعلان ختم ہوا۔ اب ایک اہم بات، جو بھی مقالہ نگار اور صدور حضرات ہیں اس کتابچے میں آپ کو تقسیم کیا گیا ہوگا، ان کے بارے میں ان کے تعارف میں چند جملے لکھے ہیں۔ میں اس سے الگ ایک بات کرتا ہوں۔ 10 اگست ہے، 15 اگست آنے والا یوم آزادی کا موسم ہے۔ ہندی میں ایک بڑی مشہور کویتا ہے، خالد جاوید صاحب آپ تو بھوپال جاتے رہتے ہیں، دوسرا گھر ہے آپ کا، بھوپال میں زیادہ ہی پڑھتے ہیں اس کو،
कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। बचपन से ये कविता पढ़ते रहे हम लोग कि वो पुष्प की अभिलाषा करता है कि हमें उस रास्ते में नहीं, देवों के सिर पे चढ़ूं इठलाऊं भाग्य पे ये नहीं चाहिए, मैं है हरी शव पे डाला जाऊं ये भी नहीं चाहिए, हमें किसी उरूसी शब्द में कहीं मुझे इस्तेमाल किया जाए ये भी नहीं चाहिए, बस मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ में देना तुम पे, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। आप सोच रहे होंगे कि मीर के सेमिनार में माखनलाल चतुर्वेदी की इन कविता का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ज़िला है, बाबई एक गांव है, उस गांव से ताल्लुक़ था माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से एक बहुत पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, बहुत मशहूर है। उसी गांव में एक किसान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम चंद्रभान रखा गया था। उर्दू का कोई माहौल नहीं था, कोई उस गांव में उर्दू का जानने वाला नहीं था। शायरी से इश्क हुआ उस बच्चे को और हाई स्कूल के ज़माने तक आते आते शायरी के उस इश्क ने उसे उर्दू सिखाया। और जब वो नौजवान दिल्ली पहुंचता है तो उसे मखमूर सईदी और कुमार पाशी की सोहबत नसीब होती है। एक सहाफ़ी के तौर पे, एक शायर के तौर पे वो अपनी पहचान बनाता है और कृष्ण कुमार मुस्तर की शागिर्दी में न सिर्फ ये कि गज़ल की शायरी और नज़्म की शायरी, बल्कि वो नातिया शायरी के हवाले से उन्हें खालिक लौलाक कहा जाता है। मैं इस मौके से जनाब चंद्रभान ख़याल, जो साहित्य अकेडमी की एडवाइज़री बोर्ड के कन्वीनर भी हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता भी हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात से नवाजें, सदारती कलमात से। जनाब चंद्रभान ख़याल। प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब, अहमद महफूज साहब शायद बाहर हैं, अखलाक अहमद साहब आहम, ताबिश साहब, मासूम अजीज़ काज़मी साहब और ख़वातीन व हज़रात, ये दानिश्वरों की महफ़िल है। यहाँ सभी लोग शायरी को समझते हैं और शायरी को समझाते हैं। अब ऐसे माहौल में मेरा क्या काम था मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मोहब्बत है डॉक्टर शम्स इकबाल की और महफूज अहमद साहब के कि उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस बड़ी महफ़िल में मुझे भी कुछ कहने का मौका दे दिया। हालांकि मैं मीर पर क्या बोलूँ, मैं कोई माहिर तो हूँ नहीं मीरियात पर या उस पर, तो ना ही बस मीर को पढ़ा है और जैसा आप लोगों ने बताया वैसा मैंने समझा है। दोस्तों, अब मीर पर तो खैर हमारे काजी अफजाल साहब मौजूद हैं, वो सभी हजरात जिन्होंने पेपर पढ़े हैं उनके बारे में तो मज़ामीन पर जो मकाले पढ़े गए हैं जो है उन पर तो वो ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। NCPL के डायरेक्टर शम्स इकबाल और जामिया मिलिया के शोबा उर्दू के प्रोफेसर अहमद महफूज साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सुकूत के आलम में, इस खामोशी के आलम में एक गूंज पैदा कर दी है। उर्दू बड़ी ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने बड़े शायर को, जिसे खुदाए सुखन कहा गया है, पैगंबर सुखन कहा गया है, कहीं कोई हलचल देखने में नहीं आई। पूरा साल 320 साल गए कहिए इसे,
اور پورے سال کی تقریبات جو ہو تو بھی چاہیے تھی وہ، لیکن کہیں کوئی ہلچل مجھے تو دیکھنے میں نہیں آئی، بس 2-4 جگہ کچھ ہوئی، جبکہ ہندوستان میں کئی ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں قائم ہیں، 20 یونیورسٹیز ہیں جہاں شعبہ اردو قائم ہے اور سرگرم ہیں۔ پورے ہندوستان میں سینکڑوں سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اردو کا پرچم لیے دن رات گھومتے ہیں، سرکاری امداد بھی حاصل کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ ہم اردو کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب مجھے نہیں آتا اردو کے اتنے بڑے شاعر کس نے یاد کیا ہے؟ چپکے اگر یاد کر لیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے شاید ہی کچھ لوگ ہیں۔ تو غنیمت ہے کہ NCPUL کو خیال آیا کہ بھائی میر جیسے شاعر کو تو ہمیں یاد کرنا ہی چاہیے، یاد کیا۔ ساہتیہ اکیڈمی نے بھی کوشش کی، حالانکہ ساہتیہ اکیڈمی 24 زبانوں کی اکیڈمی ہے، کوئی ایک اردو کی اکیڈمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے محدود ذرائع سے جو بھی کچھ ہو سکا میر کو یاد کیا ہے۔ اور یہ ایک محفل دیکھ رہا ہوں 2 روز کا یہ سیمینار جو NCPUL نے کیا ہے اور جامعہ ملیہ نے کیا ہے، تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ ورنہ صاحب اس ملک میں کہتا ہوں کہ ہر 5واں آدمی جو اردو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو وہ اردو غزل کہہ رہا ہے، اردو غزل کو سن رہا ہے، اردو غزل کو گا رہا ہے، لیکن اردو کے غزل کے اتنے بڑے شاعر کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کبھی یاد کیا ہو کہ بھائی اتنے بڑے شاعر کو ہم یاد کر لیں، 5 منٹ کے لیے بھی یاد کر لیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور یہ ایک الارم بھی ہے ہم تمام اہل زبان والوں کے لیے کہ بڑی کہنا چاہیے وہ ایک الارم ہے کہ اب ہم یعنی یہ اردو زبان اس تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ایسا نہ ہو کہ سنسکرت کی طرح یہ زبان بھی صرف لائبریری تک محدود ہو کے رہ جائے، یا کچھ یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں تک رہے، باقی عوام سے تو میرا خیال ہے دن بدن یہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اردو زبان جو ہندوستان کی زبان ہے، آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اردو سے محبت کرنے والا ہر جگہ میں نارتھ ایسٹ میں گیا جہاں کی اردو کیا ہندی اور سبھی زبانوں سے لوگوں کو بڑی چڑ رہتی ہے، ساؤتھ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، لیکن وہاں بھی جب کوئی اردو کی محفل سجتی ہے، اردو کی کوئی مشاعرہ یا شعری نشست ہوتی تو بڑے لوگ آتے ہیں اور سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جو اردو کا علاقہ ہے وہاں پر اتنا سناٹا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، اس اردو کا مستقبل کیا ہوگا۔ صرف ہم کچھ دنوں کے لیے شور مچا لیتے ہیں، کوئی سیمینار کر لیتے ہیں، کوئی کسی موضوع پر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اور جو ایک رسم جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میرے دل کی بات تھی جو میں کہنا تھا۔ دوستو، اب میر کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو آپ سب جانتے ہیں، میں کوئی خاص بات تو کہنے والا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میر کی زندگی جو ہے وہ دکھوں، رنج و غم اور دشواریوں کی ایک بڑی داستان ہے، اور اس دکھ کو میر نے اپنی فکر سے، اپنے خلوص سے، اپنی محبت سے اس دکھ کو زندہ اور جاوید کر دیا ہے۔ اور وہ دکھ صرف اس کا اپنا ذاتی دکھ نہیں ہے بلکہ آج ساری دنیا کا دکھ ہو۔ جو بھی وہ میر کو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دکھ ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ میری پریشانی ہے جو میر نے بیان کر دی۔ میں بھی کچھ لکھ کے لایا تھا لیکن اب وقت ہے نہیں کہ میں کچھ اس پہ پڑھوں، پھر کبھی موقع آیا تو ضرور میں پڑھوں گا۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ اب قاضی افضال حسین صاحب کچھ بولیں گے اور ان مقالات پر کچھ روشنی ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ میرے جیسا جاہل آدمی کیا اس پہ بات کرے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب چندربھان خیال صاحب، اردو زبان کے حوالے سے اپنے کنسرنس کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کی مجلس صدارت کے رکن
जनाब चंद्रभान खैर, ख़वातीन हज़रात, अब दिल थाम के बैठो कि उनकी बारी है। दिल्ली से तकरीबन 800 किलोमीटर मशरिक़ की जानिब, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, आमी नदी के तट पे एक तारीख़ी शहर है गोरखपुर। गोरखपुर में आज से तकरीबन 30 साल पहले प्रोफेसर महमूद इलाही साहब, मुझे क्लासरूम में उनसे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, लेकिन हम उनके घर जाया करते थे। उस जो उर्दू के बड़े उस्ताद हैं, सबके उस्तादों में उनका शुमार होता। प्रोफेसर अहमद लारी साहब ने मुझे किसी काम से भेजा था। डॉक्टर अख्तर बस्तवी साहब मेरे उस्ताद गोरखपुर में, प्रोफेसर अफगानुल्लाह खां। वहाँ प्रोफेसर महमूद इलाही मीर के हवाले से किसी एक साहब का जिक्र कर रहे थे और उनके ज़िक्र में नाम था डॉक्टर काजी अफजाल हुसैन। उस वक्त वो गालिबन लेक्चरर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। डीन होना, वाइस चांसलर होना, सदर शोबे उर्दू होना, ये सब बहुत मामूली बातें हैं। काजी अफजाल होना बड़ी बात है अपने आप में। वो अपनी दानिशवाराना फ़िक्र के लिए जाने जाते हैं और मीर की शेरी लसानियात या एक गज़लियात का उर्दू अकेडमी ने इंतखाब शाया किया था, उसका मुक़दमा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और मीर फ़हमी और मीर शनासी का कोई बाब मुकम्मल नहीं होता है अगर आपने वो मुक़दमा नहीं पढ़ा और मीर की शेरी लसानियात जैसी किताब नहीं पढ़ी। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अहद हाजिर के मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब को खबर देता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खुतबा से सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, उर्दू तनकीद का अलमिया ये रहा है, बल्कि इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि जब तनकीद शुरू हुई, जब से शमसुर रहमान फ़ारूक़ी तक अच्छी नस्र लिखने, बल्कि ज़्यादा वजाहत से कहने के मामले में अच्छे जुमले लिखने का रवाज रहा। इसका एक सबूत तो अभी मिला। काजी अफजाल साहब डीन होंगे, वाइस चांसलर होंगे, वो ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है कि वो काजी अफजाल हैं। तो अच्छे जुमले लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। मसलन मीर के बारे में फ़ारूक़ी से क़ब्ल जितनी गुफ्तगू की गई है, उसमें एहसास इस पर रहता है कि जुमला अच्छा बना कि नहीं, वो बाकी रहेगा कि नहीं। मसलन मीर ने दिल और दिल्ली के मरसिए लिखे हैं। मसलन मीर और सौदा का तकाबुल करते हुए हमारे क्रिटिक ने लिखा है कि मीर की तनकीद आ है और सौदा की तनकीद वाह। अलबत्ता ये कारनामा है और बिलाशुबा बहुत बेशकीमत कारनामा है कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने जुमले लिखने पर तवज्जो नहीं की, बल्कि उन्होंने मीर के कलाम की तफ़हीम की कोशिश की और उसके तज्ज़िये किए। और उन तज्ज़ियों का नतीजा ये हुआ कि मीर तनकीद की तफ़हीम का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें जुमलों के बजाय तज्ज़ियों पर जोर था। और उसकी पहली मिसाल अभी अहमद महफूज के पर्चे से मिली। अहमद महफूज ने हुबाब की, क्या नाम है भाई, अहमद हुबाब कीसी है, हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, इसका तर्जिया फ़ारूक़ी साहब से उठाया। पूरी तफसील से फ़ारूक़ी ने जो तर्जिया किया है वो लिखा, उसके अज्जा से बहस की और उस तर्जिए पर इजाफ़ा किया मज़ीद तर्जियों से, और बहुत अच्छा इजाफ़ा किया, नो डाउट। अब मुझे इस कहने में क्या हर्ज मालूम होता है कि इतने अच्छे तर्जिए के बावजूद तहक़ीक़ का पहलू कमज़ोर है।
जो फारूकी के यहाँ नहीं है। मसलन हमारे छोटे भाई काजी जमाल हुसैन सेंट एंड्रूज कॉलेज में मीर तकी मीर को पढ़ाने वाले टीचर ने एक होमवर्क दिया, उन्वान दिया उसका इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। और जब एक स्टूडेंट जमात से पूछने आया कि भाई इस पे क्या लिखें, उनका सिर्फ एक जुमला कि ये शेर मीर का नहीं है। तो वो टीचर भी बहुत खासे खफा हुए कि ये बताइए इतना मशहूर शेर और ये मीर का नहीं है। बाद में हमने तहकीक की और वो मालूम हुआ कि वो बर्क रामपुरी का शेर है। वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, और बर्क कहने से मुनासिबत पैदा होती है, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। तो ये हुआ है अच्छी तनकीदी जुमले लिखने का नतीजा कि तनकीदी जुमले लिखिए, मीर के 72 नश्तर हैं और उसके बाद पूरे दीवान से 72 शेर, जो शख्स चाहे 72 नश्तर निकाल दे। सो अपने बेहतरीन तनकीदी सलाहियत के बावजूद और अपने काबिल सताइश तज़किये के बावजूद ये कहे बगैर कोई चारा नहीं रहता, और अपने हवाले से नहीं कहता हूँ, ये बात भी शमसुर रहमान फारूकी ने कही है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये शेर मीर का नहीं है। और शेर शोर अंगेज में उन्होंने उस शायर का नाम भी दिया है, कोई प्रसाद, और कहा कि ये शेर इस दर्जा मीर से मिलता है कि इसको मीर के कुल्लियात में रखते हुए किसी को ताज्जुब नहीं होता। खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू में जब मैं आया तो मैं ये गज़ल पढ़ाता रहा हूँ, और जब शमसुर रहमान की किताब आई तो मैंने ये तहकीक किया कि ये शेर किसका है, तो मुझे मिला तो नहीं, लेकिन ख़ुद फारूकी की किताब में ये ज़िक्र मिला कि ये फ़ना शख्स का शेर है। खैर ये तो हमारी तनकीद की नाकामी है, और बल्कि मीर मुताले में हमारी कामयाबी है कि जो मीर का नहीं है उसको हम मीर का नहीं कहेंगे, और जो तज्जिया करेंगे वो फारूकी के ज़ेर असर अब इस दर्जे को पहुंच गया है कि जुमले नहीं लिखे जाएंगे, तज्जिए किए जाएंगे। इसकी मिसाल है अहमद महफूज, काजी जमाल और बाकी दूसरे जो अब लिख रहे हैं, सरवतुल हुदा, ये सब लोग अब करेंगे। सो मुझे ये एक बात कहनी थी, और दूसरी बात ये कहनी थी कि मीर साहब ने जो भी शेर कहा, ये सवालात मुझसे किए गए थे इंटरव्यू में, मैं इसलिए उसको सोच सकता हूँ और वो मौज़ूआत आपसे बयान कर सकता हूँ। प्रोफेसर आल अहमद सरूर ने मुझसे पूछा कि तुमने मीर का दीवान कितनी मरतबा पढ़ा? मैंने उनसे कहा कि सरकार मैंने पढ़ा है, तादाद तो मुझे याद नहीं, लेकिन 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ा है। तो सरूर साहब ने जो बात कही उनके हवाले से मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि मीर के पहले दीवान और दूसरे दीवान में तकरार बहुत है? फिर दूसरा सवाल किया उन्होंने कि मीर के लखनऊ आ जाने से मीर की शायरी पर क्या असर हुआ। जाहिर है कि हमारे जो अभी पेपर्स पढ़े गए हैं, लखनऊ पे भी एक पर्चा था अभी, बल्कि मीर की कब्र है, सतहट्टी वहाँ एक शहर था, अब सिटहट्टी का जाता है, उसके पास भीम का अखाड़ा है, उसमें वो दफन है, और सिटी स्टेशन के पास से ट्रेन गुजरती है और बहुत तेज़ आवाज़ में जाती है, और मीर साहब का शेर याद आता है, मीर का सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुकड़ों पे होते सो गया। तो बहरहाल अब वो ज़माना है कि हम मीर तकी मीर पर तनकीदी गुफ्तगू कर सकते हैं बग़ैर जुमले लिखे हुए, और ये हमारे ख्याल में शमसुर रहमान की अता है उमूर तनकीद को। और
اس میر تنقید کے اضافے میں حقیقی جہت شمس الرحمان فاروقی ہی نے دی ہے۔ احمد محفوظ نے ذکر کیا تھا 80s کے قریب گوپی چند نارنگ نے یہاں میر پہ ایک سیمینار کیا تھا۔ اس وقت شاید احمد محفوظ JNU میں PhD کر رہے تھے۔ دلی بھی نہیں آئے، کراچی کی بات ہے۔ اور میں یہاں اس مجلس میں موجود تھا۔ اس میں سب سے اچھا جو بچہ تھا وہ افسانہ نگار جو ہیں ارے بھائی وہ نہیں یار، وہ وارث الوی کا تھا، اور وارث الوی نے جو مضمون لکھا تھا وہ سارے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ پسند کرنے کی وجہ ایک جملے سے بتاتا ہوں۔ وارث الوی نے یہ کہا کہ میں نے اسکول کے زمانے میں میر کو پڑھنا شروع کیا، اور چونکہ میں بہت اسکول میں تھا اس لیے مجھے میر کے کلام سے شرم آنے لگی۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں انہوں نے فحش کلام کے بارے میں کہی تھیں، تو اب لوگ بہت خوش ہوئے کہ ہاں میر کے کلام میں ایسا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو شمس الرحمان نے تقریر کی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے کہ بے حد عمدہ، بے حد تجزیاتی گفتگو اور بے حد تنقیدی گفتگو کی تھی۔ سو اب یہ زمانہ ہے، اور یہ غالباً اب بات کا زمانہ ہوگا جب میر فہمی کی بنیاد تجزیوں پر ہوگی، اور اب اس پر غور کیا جائے گا کہ جس شعر کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں یہ افواہاً تو نہیں مشہور ہوا۔ ابھی پچھلے سال غالب اکیڈمی میں ایک پروفیسر نے پھر یہ شعر پڑھا، وہ آئے بلد میں اتنا تو میر نے دیکھا، تو کسی طالب علم نے کھڑے ہو کے کہا کہ سرکار یہ میر کا شعر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کس کا ہے؟ تو برق رامپوری کا شعر تھا یہ، لیکن بہرحال اب اس وقت کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پرچے پڑھے گئے ہیں ان پرچوں میں باقاعدہ اسپیسیفکلی شعر پر رک کر گفتگو کی گئی، اس کی خرابی اور خامیوں سے بات کی گئی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جملے نہیں تراشے گئے، یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ سو توقع کی جاتی ہے۔ ابھی وہ رسالے آئے ہیں 2-3 شمارے، 2 باتیں ایک ساتھ ہوئی ہیں کہ یا تو ہم میر کو بھولے ہوئے تھے، اور یا ہم نے پہلی کتاب میر پر خواجہ احمد فاروقی کی آئی دل و دلی کے مرچیوں والی 1960 میں تقریباً 54 میں آئی، اور اب اس سال 3 نمبر میر پہ نکلے ہیں، اور یہ خاص بات ہے کہ تینوں نمبر میں میر کے تنقیدی تجزیے بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال تنقیدی تجزیے ہیں، وہ اب ان پہ زور اچھے جملوں پر نہیں ہے، اور یہ بہت خوش آمدہ بات ہے، اور یہ کارنامہ ہے، یہ بلکہ سبق ہے شمس الرحمان فاروقی کا ہم سب کے لیے۔ میں آپ سب کو اب 14 کے بعد اب جا کے میر پہ سیمینار ہو رہا ہے دوسرا، اور اس کی کامیابی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب۔ ایک اور اچھے جملے مجھے یاد تھے لیکن اب نہیں بولوں، کیونکہ کبھی میں نے یہ بھی سنا تھا صاحب کے زمانے میں کہ احمد فراز ہندوستان بہت آیا کرتے تھے، اخلاق صاحب ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ اخلاق صاحب راوی ہیں کہ قاضی افضال کو ہی سننے کے بعد انہوں نے یہ مصرع کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، تصدیق نہیں ہو سکی اس کی۔ قومی کونسل کے ڈائریکٹر شمس اقبال صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر شمع صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب موجود ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا لنچ کا اعلان کیا جائے؟ بالکل، تو ان کی طرف سے ان کے بہاف پہ لنچ کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ لذت کام و دہن کی آزمائش ہے، اور 2:30 بجے اسی ہال میں سیشن شروع ہوگا، جس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی پروفیسر ارتضیٰ کریم، پروفیسر قاضی عبدالرحمن ہاشمی، ڈاکٹر اطہر فاروق